نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نوجوان اپنے یار دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں اتنی زیادہ گالی دے دیتے ہیں، انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے اس کو کتنی گالی دے دی ہے۔ میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں خدا را اپنی زندگی کی سوچ پر، اپنے حالاتوں پر، اپنے کیریکٹر پر غور کرو۔ نوجوانوں، آج تمہاری زندگی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ تم ہنسی اور مذاق میں غلط سوچ کے ساتھ اتنے زیادہ غلط الفاظ نکالتے ہو، اتنی زیادہ گندی گالی دیتے ہو جس کو تم گناہ بھی نہیں سمجھتے اور غلط الفاظ بھی نہیں سمجھتے۔ تمہاری نظروں میں گالی دینا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط سوچ نہیں ہے، لیکن نوجوانوں میں تم سے بتانا چاہتا ہوں یہ ایک غلط الفاظ کے ساتھ، غلط سوچ کے ساتھ ایک گالی جب تم دیتے ہو، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں تم سے بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں، نماز نہ پڑھنا ایک ٹائم کی یہ تمہیں اللہ کی نظروں میں نہیں گراتا۔ ایک وقت اگر تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دو، یہ تمہیں اللہ کی نظروں میں نہیں گراتا۔ نوجوانوں، اگر تم صدقہ نہ کرو، لیکن صدقہ کرنا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا افضل عمل ہے کہ تمہارے تمام نیک اعمالوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا دیتا ہے، لیکن وہی عمل اگر صدقہ نہ کرو، یہ گناہ بھی نوجوانوں تمہیں اللہ کی نظروں سے نہیں گرا سکتا اور نہ گراتا ہے۔ اور تیسرا نوجوانوں، اگر تم ایک فرض روزہ چھوڑ دو تو یہ ایک فرض روزہ چھوڑنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں اپنی نظروں سے گرا دے۔ نوجوانوں، ایک فرض روزے کے حق کو ادا کرنے کے لیے اگر تم اپنی 60 یا 70 سال کی ختم زندگی تک نفلی روزے رکھ کر یہ کہو کہ میں اپنے ایک فرض روزے کو جس کو میں نے چھوڑا تھا اس کے حق کو ادا کرنا چاہتا ہوں، تو نوجوانوں تم کبھی بھی اس فرض روزے کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ گناہ بھی تمہیں اللہ کی نظروں میں نہیں گراتا۔ نوجوانوں، لیکن نوجوانوں، جب تم یار دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں غلط سوچ کے ساتھ ایک غلط الفاظ ماں، بہن، بیٹی کی گالی دیتے ہو، تو یہ ایک سب تمہیں اللہ کی نظروں میں ذلیل و خوار کر اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ نوجوانوں، ایک گالی دینا، فرمایا کہ اللہ اس بندے کو، اس انسان کو اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ آج تم اپنی زندگی کے حالاتوں پر، اپنی سوچ پر، اپنے کیریکٹر پر ذرا غور کرو۔ نوجوانوں، تم ایک نہیں، ایک کے بعد پتہ نہیں ہنسی کے ساتھ مذاق میں اتنی زیادہ گالی دیتے ہو ماں، بہن، بیٹی کی کہ تمہیں خود بھی پتہ نہیں رہتا میں نے کتنی گالی دے دی ہے۔ افسوس نوجوانوں کہ تم ایک بار نہیں، آج اپنی زندگی کے وجود کو تم نے اپنے دین، اپنے ایمان سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اس کو جج نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج تم اللہ کی نظروں میں ہر دن، ہر پل گرتے جا رہے ہو، غلط سوچ اور غلط الفاظوں کے ساتھ ہر بات میں تم گالی دیتے ہو۔ تمہاری زندگی کا حال یہ ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے نوجوانوں، اپنی زندگی کو اپنے دین ایمان سے جج کر اس کو انڈرسٹینڈ کرو، کیونکہ جتنی برائیاں آج ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، اتنی برائیاں، ان سب برائیوں سے زیادہ تو برائیاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر تھی، لیکن جب انہوں نے اپنی زندگی کے وجود کو اپنے دین ایمان سے انڈرسٹینڈ کیا تھا، اس سے اپنی ویلیو کو سمجھا تھا، اس سے اپنی ویلیو کو جج کیا تھا،
تو انہوں نے تمام برائیوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر کر ان تمام برائیوں کو اپنی زندگی سے ختم کر دیا تھا۔ لیکن آج ہم کیوں اپنی زندگی سے ان برائیوں کو مٹا نہیں پا رہے ہیں؟ کیوں اپنی زندگی سے ان برائیوں کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے نوجوانوں کہ آج ہم نے اپنی زندگی کے وجود کو، اپنی زندگی کو اپنے دین ایمان سے جج کر کر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرا، اس کو نہیں سمجھا۔ اگر سمجھ لیتے تو ہماری زندگی کا حال یہ نہیں ہوتا، ہماری زندگی کی سوچ یہ نہیں ہوتی، ہماری زندگی کے حالات یہ نہیں ہوتے، ہماری زندگی کا کیریکٹر یہ نہیں ہوتا جو آج باتوں میں گالی دینے سے اتنا برا ہو گیا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔